अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की इस्लामियात है। सबक है फ़ातिहीन। फ़ातिहीन फ़तह की जमा है जिसके मायने हैं फ़तह पाने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने हिफाजत फरमाई। जवाब है रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नंबर 2, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत की वजह है। जवाब है फ़तह मिस्र। नंबर 3, नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी उम्र में इंतकाल फरमाया? जवाब है 58 साल। नंबर 4, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब है इस्तंबुल। नंबर 5, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रहमतुल्लाह अलैह ने किस कारनामे में शोहरत हासिल की? जवाब है फ़तह कुस्तुनतुनिया। दर्ज है सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की जहादी खिदमात के बारे में आप क्या जानते हैं? सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है। ये जवाब काफ़ी लंबा था तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। 549 हिजरी में इसने दमिश्क पर कब्जा करके इसे दारुल हुकूमत करार दिया। इसने स्लीबी रियासत अंताकिया पर हमले करके कई किलों पर कब्जा कर लिया। दूसरी स्लीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को भी सैफुद्दीन गाजी और मुइनुद्दीन की मदद से इसे नाकाम बनाया और बैतुल मुक़द्दस से रोमियों को निकालने की राह हमवार कर दी। दूसरी स्लीबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी स्लीबी जंग में फ़तहयाब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए। नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 हिजरी में मिस्र पर भी कब्ज़ा कर लिया। सवाल नंबर 2, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वाक़या अपने अल्फाज में लिखें। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। अगले रोज़ सुल्तान मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। वहाँ जाकर अहले मदीना की खाने की दावत की जिसमें सब लोग हाजिर हुए। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? हाज़रीन ने कहा, जी हाँ, सिवाय दो आदमियों के। सुल्तान ने उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि ये दो मराकशी बाशिंदे हैं जो रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब रिहाइश पजीर हैं। सुल्तान ने वहां जाकर घर का जायज़ा लिया। फर्श पर एक चटाई पड़ी हुई थी। सुल्तान ने चटाई उठाई। उसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी। उन्होंने इतराफ़ किया कि वो गैर मुस्लिम हैं और उनके हुक्मरान ने उन्हें इस मंसूबे पर हज्जाज भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस रोज़े मुबारक से निकाल कर ले आए। और अब ये नापाक मंसूबा पाए तकमील को पहुंचने वाला था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोज़ा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोद दी जाए और इसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मज़मूम हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। सवाल नंबर 3, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के इखलाक और सादगी पर नोट लिखिए। सफ़ा नंबर 141 पर इसका जवाब है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का गैर मुस्लिमों से सलूक एन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और इसका सबूत ये है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ भी इसी तरह महफूज होते थे जिस तरह मुसलमानों के। सलाउद्दीन की ज़िंदगी भी बहुत सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान होता था। सुल्तान एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। सवाल नंबर 4, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के जज्बा जहाद पर रोशनी डालें। सफ़ा नंबर 140 पर इसका जवाब है। सलाउद्दीन अयूबी में जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाउद्दीन ने 1182 तक शाम, मोसर, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए।
سوال نمبر 5، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور رفاہی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 143 یعنی 143 پر اس کا جواب ہے، سلطان نے اپنے دور میں قسطنطنیہ میں 300 عالیشان مساجد تعمیر کروائیں، جن میں سے سلطان محمد مسجد اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد بہت ہی مشہور ہیں۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کو اسلامبول یعنی اسلام کا گھر کا نام دیا گیا، جو کہ بعد میں استنبول کہلایا جانے لگا۔ محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کی، جامعہ کہتے ہیں تعلیمی ادارے کو، اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد تعمیر کروائیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، مذکورہ فاتحین کی فتوحات کا ذکر کریں۔ جواب ہے، مذکورہ فاتحین کی فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع ہے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کیں اور مسلمانوں کا مستقبل روشن کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا، اور صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ریاست ایڈریسا پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی رومیوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد 564 ہجری میں ایک فوج بھیج کر مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار فتوحات حاصل کیں۔ آپ ایک فوجی افسر تھے۔ آپ نے 569 ہجری میں یمن کو فتح کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے شام، موصل اور حلب کو بھی فتح کر لیا۔ 1187 کو حطین کے مقام پر خوفناک ترین جنگ ہوئی، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح جنگ کے بعد اسلامی افواج رومی علاقوں پر چھا گئیں۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے رومیوں کے عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کر دکھایا۔ سلطان محمد فاتح اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی رومی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کر کے ایشیائی کوچک کو ایک سیاسی وحدت بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کیا۔ 1462 میں رومانیہ، یائچی اور مادیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کر کے اوٹرانٹو فتح کر لیا۔ اس طرح یہ مذکورہ سلاطین بہترین فاتح تھے۔ سوال نمبر 2، مذکورہ فاتحین کی صفات و اخلاق کا ذکر کریں۔ جواب ہے، مذکورہ فاتحین کا اگر ذکر کریں تو وہ نور الدین زنگی ہو، صلاح الدین ایوبی ہو یا سلطان محمد فاتح ہو، سب بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور سادگی پسند تھے، جن کی مثال پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہادری میں اپنے باپ کی طرح شجاع تھے۔ نور الدین زنگی نے شریعت کی خود بھی پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کا ذکر کرنے سے بھی شرمانے لگے۔ نور الدین زنگی صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ بھی تھا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ رومی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے رومیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ اہل یورپ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا،
اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم عثمانی حکمران تھے جو اپنی اعلیٰ صفات اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کو علم سے گہری دلچسپی تھی۔ محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 3، سلطان محمد فاتح کی فتح قسطنطنیہ کا واقعہ لکھیں۔ صفحہ نمبر 142 پر اس کا جواب ہے۔ سلطان محمد فاتح نے رومیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کر دکھایا۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہم نیچے سے لکھیں گے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے بادشاہ کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوشخبری بیان کی گئی تھی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح کی خواہش ہر مسلم فاتح کے دل میں کروٹ لیتی رہی تھی۔ چنانچہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ فتح قسطنطنیہ کے دوران سلطان محمد فاتح نے اپنے لڑاکا بحری جہازوں کو تقریباً 2 کلومیٹر خشکی پر سے گزار کر دشمن کے علاقے میں دوبارہ پانی میں اتار دیا۔ محاصرہ 6 اپریل سے 29 مئی 1453 عیسوی تک کل 54 دن جاری رہا۔ آخرکار فتح حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 4، مذکورہ فاتحین کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، مذکورہ فاتحین کی زندگیوں سے ہمیں سادگی، بلند اخلاق اور جذبہ ایمان و جہاد کا درس ملتا ہے کہ کس طرح ان سلاطین نے حکومت و بادشاہت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جذبہ جہاد کے تحت مختلف جنگوں میں سرگرم رکھا، اور نہ صرف خود اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے بلکہ اپنے سپاہیوں کی بھی رہنمائی کی۔ انہی مسلم فاتحین کے جہاد کی برکت سے مسلم امت کو قوت و طاقت اور حکمرانی حاصل ہوئی، اور انہوں نے دنیا میں اللہ کا کلمہ سربلند کیا۔ ان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چل کر آج بھی مسلمان اسلام کی سربلندی اور غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔